بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور جس پر زمین پر آپ رہتے ہیں اس پر زمین کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے. جس پر زمین کے اندر آپ بسے ہوئے ہیں، جس ملک کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک آپ کا کہاں جا رہا ہے مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے. مسلمان صرف اپنے مزے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، مسلمان صرف مستیوں کے اندر لگا ہوا ہے، مسلمان شراب کے نشے میں لگا ہوا ہے، زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان کو اس کا احساس تک نہیں ہو رہا کہ آخر تیری نوجوانی کہاں جا رہی ہے. بزرگوں کو، والدین کو کوئی معلوم نہیں، بلکہ بزرگوں کی بھی حالت خراب ہو چکی ہے. نوجوانوں کی ہی نہیں بلکہ بزرگوں کی بھی حالتیں بہت زیادہ خراب ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں معلوم آپ کو بھی ہے، لیکن بات یہی ہے جب لوگوں کے سامنے حق بات پیش کی جاتی ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہو پاتی ہے. بات برداشت نہیں کی جاتی، لوگوں سے حق بات برداشت نہیں ہوتی ہے. اگر ان کے سامنے حق کھول کر کے رکھ دیا جائے، ان کے سامنے بیان کر دیا جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہمارے مطابق چلے، یہ مولوی اگر چلے تو وہ ہمارے مطابق چلے. اپنے طریقے سے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، شریعت کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار سکتا. کیوں؟ ہم نے کیا کمایا ہے؟ آپ بھی نہیں، ہم بھی بارہ بستی کے رہنے والے ہیں، تو اس لیے اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمینیں کتنی ہوا کرتی تھی لوگوں کے پاس، لیکن آج وہ زمینیں کہاں چلے گئی مسلمانوں کی؟ آج وہ ساری جائیدادیں کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ مسلمانوں نے صرف کیا کیا ہے؟ نہ تو تعلیم کے اندر اپنے بچوں کو آگے بڑھایا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بڑھایا ہے. ایک غیر مسلم کو دیکھو، اگر وہ چھوٹی سی چھوٹی برادری کا بھی ہے، چاہے کتنی بھی چھوٹی برادری ہو، اپنے بچوں کو 16 سال کے اسکول چھوڑنے کے لیے جائے گا. لیکن مسلمانوں کو یہ فرصت نہیں ہے، مسلمان کے لیے سویرا اٹھتے ہی نہیں ہے. ہماری جو بچیاں، ہماری بہنیں کیسی طریقے سے، ہماری مائیں راتوں کو 11 بجے تک ناٹک دیکھے گی، 12 بجے تک ان کے موبائل چلیں گے، تو خود شوہر برابر میں دکھا کر کے موبائل دکھائے گا، پوری رات ناٹک دیکھتے رہیں گے. بتاؤ صبح کی نماز کہاں سے ادا کر لیں گے؟ نہیں ادا کر سکتے. آپ اس طریقے سے کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وقت وہ ہے، خدا کی قسم اس وقت آپ کو مال کو جوڑ کر قریب رکھنے کی ضرورت ہے. جائے ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا، اگر آپ کے پاس مال ہوگا، آپ کے پاس دولت ہوگی، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، آپ کی عزتیں محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں. آپ خود اندازہ لگائیے، گھروں کی حالت اٹھا کر کے دیکھیں. اگر آپ کا بچہ ایک شرابی ہے، کبابی ہے، زنا کے اڈے پر بھی جاتا ہے، لیکن بہترین پیسہ کمانے والا ہے، اس کی گھر کے اندر عزت رہے گی، گھر کے اندر اس کی عزت رہے گی، والدین اس کو عزت دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ اچھا کما رہا ہے. چاہے وہ شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، اور ہر ایک بچہ پیسے کمانے والا ہوا ہے. ابھی بچہ پیسہ کما رہا ہے، اگر اس کی شادی کر دی گئی تو پیسہ لا کر کے ہمیں نہیں دے گا، پھر اپنی بیوی کو دے گا. ہاں، اس کو دوسری اجازت دے دی جاتی ہے کہ کسی سے محبت تو نہیں کرتی ہے. یہ کانوں سے سنیے، بتا رہا ہوں، یہ ویسی فارمیلٹی نہیں کوئی کر رہا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری سوچ کتنی بدل چکی ہے. ہم اور انگریزوں میں بہت فرق ہے، ہم اور انگریزوں میں بہت فرق ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام کو بھی اپناتے رہیں اور آپ کام انگریزوں کے لیتے رہیں؟ آپ مسلمان کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں،